ایک دور دراز خوبصورت وادی میں ایک ایسا جنگل تھا جو سرسبز درختوں، رنگ برنگے پھولوں، چہچہاتے پرندوں اور بہتی ندیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا خوشیوں کا جنگل۔ جنگل میں ہر صبح سورج کی کرنیں درختوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑتی، پھول جگمگاتے اور پرندے تازہ نغمے گاتے۔ ہر جانور اپنی صبح کی روٹین میں مصروف ہوتا۔ خرگوش گاجر کھاتا، طوطا درخت پر نغمے گاتا، ہرن تالاب سے پانی پیتا اور بندر درختوں پر جھولتا۔ یہ سب جانور آپس میں نہایت محبت اور دوستی سے رہتے تھے۔ ان کا اصول تھا، ہم سب ایک ہیں، ہم سب دوست ہیں۔ ایک دن جنگل کے آسمان پر کچھ بادل چھا گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عجیب آواز گونجی، چک چک چک، چک چک چک۔ جانور حیران ہو گئے۔ ریچھ دادا نے کہا، یہ آواز تو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ سب جانور ندی کے کنارے جمع ہو گئے۔ ندی کے پار ایک تیز چمکتی روشنی دکھائی دی، اور جیسے ہی روشنی قریب آئی، سب نے دیکھا ایک رنگین ٹرین پھولوں، جھنڈیوں، کوسوں قزح کے رنگوں اور جگمگاتی لائٹس سے سجی ہوئی تھی۔ ہوا میں تیرتی آ رہی تھی۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، جادوئی کی ٹرین صرف ان دوستوں کے لیے جو سچے دل والے ہوں۔ ٹرین رک گئی اور دروازہ کھلا۔ باہر ایک سنہری وردی پہنے چھوٹا سا خرگوش نکلا، جس کا نام تھا چمکیلا۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ چمکیلا بولا، خوش آمدید دوستو، میں اس ٹرین کا ڈرائیور ہوں اور آج تم سب کو لے چلوں گا ایک جادوئی دنیا کی سیر پر۔ تیار ہو؟ چمکیلا نے پوچھا۔ جانوروں نے خوشی سے شور مچایا، ہاں۔ ٹرین کے اندر داخل ہوتے ہی جانوروں کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ ہر کیبن الگ تھیم کا تھا۔ ایک کیبن میں تتلیاں ناچ رہی تھیں اور نرم نرم گدے تھے۔ دوسرے کیبن میں شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، جہاں بھالو دادا نے شہد کی چاٹ لگائی۔ تیسرے کیبن میں بچوں کے لیے جھولے، رنگین بال اور کہانیوں کی کتابیں تھیں۔ ہر جانور کو اس کی پسند کے مطابق نشست دی گئی۔ طوطے کو پنجرے کے بغیر کھڑکی والی سیٹ ملی، ہرن کو نرمی سے لیٹنے والی، بندر کو لٹکنے کی جگہ والی، اور چوہے کو ایک چھوٹا الگ ہاؤس کیبن دیا گیا۔ ٹرین پہلے اسٹیشن پر پہنچی، چاندی کی برف کا گاؤں۔ یہاں زمین چمکدار برف سے ڈھکی ہوئی تھی، درختوں پر برف کی تہیں اور آسمان پر ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ جانوروں نے برف میں کھیلنا شروع کر دیا۔ خرگوش نے برف کا گولا پھینکا جو بندر کے سر پر لگا۔ سب ہنسنے لگے۔ چمکیلا بولا، یہ برف خاص جادو سے بنی ہے، نہ زیادہ سردی لگتی ہے، نہ گرنے سے چوٹ آتی ہے۔ اب ٹرین پہنچی کوسوں قزح کے جادوئی پل پر۔ پل 7 رنگوں کا تھا۔ ہر رنگ کی روشنی نیچے پانی پر جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی ٹرین اس پر چلی، ہر رنگ کا الگ الگ گانا بجنے لگا۔ سرخ ہمت کا گیت، نارنجی دوستی کا نغمہ، زرد خوشی کی دھن، سبز امید کا گیت، نیلا سکون کی طے، جامنی خوابوں کی سرگم، گلابی محبت کا ساز۔ جانور پل کے پار رقص کرتے ہوئے گزر گئے۔ سب نے ہاتھ پکڑے اور دوستی کے وعدے دہرائے۔ اگلا اسٹیشن تھا شہد کی وادی۔ یہاں زمین پر شہد کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ درختوں سے شہد کے پھول جھوم رہے تھے اور تتلیاں شہد کے بلبلاؤں میں کھیل رہی تھیں۔ بھالو دادا نے تو وہیں لیٹ گئے اور بولے، یہ میری جنت ہے۔ بندر شہد میں پھسل گیا۔ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔
چمکیلا نے ہر جانور کو ایک جادوئی ٹافی دی، جیسے کھاتے ہی ہر کسی کو اپنی ایک چھپی ہوئی خواہش نظر آنے لگی۔ آخر کار ٹرین ایک خوبصورت وادی میں رکی جس کا نام تھا دوستی کا میدان۔ یہاں ہر طرف سبز پھول اور نرم ہوا تھی۔ بیچ میں ایک بڑا سا کیک رکھا تھا جس پر لکھا تھا دوستی کا جشن صرف ان کے لیے جو دل سے مسکرائیں۔ سب نے کیک کاٹا، ناچ گانا کیا اور مل کر گیت گایا۔ دوست ہیں ہم، ساتھ ہیں ہم، جگ کو دیں خوشی کا پیغام، دوستی کی یہ ٹرین چلے، ساتھ ہو ہر دن ہر شام۔ شام ہو گئی، ٹرین واپس چمکنے لگی۔ چمکیلا بولا، یاد رکھو یہ ٹرین ہر سال صرف ان کے پاس ہی آتی ہے جو دل سے خوشی، سچے اور ایک دوسرے کی ہمدرد ہوتے ہیں۔ جانوروں نے وعدہ کیا، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دکھ نہیں دیں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے، خوش رہیں گے اور خوشیاں بانٹیں گے۔ ٹرین آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی آسمان کی طرف گئی اور غائب ہو گئی، لیکن جنگل میں وہ ہنسی، وہ خوشبو، وہ دوستی کا رنگ ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچی اور محبت بھری دوستی کو خوبصورت اور خوشیاں بھرا بناتی ہے۔ جنگل کے تمام جانور ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اس لیے وہ جادوئی ٹرین کے سفر کے مستحق بنے۔ سب مل جل کر رہتے ہیں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ ہر جانور مختلف تھا، لیکن وہ سب ایک ساتھ سفر پر نکلے اور ہر لمحے کو ایک ساتھ انجوائے کیا۔ چمکیلا خرگوش نے واضح کہا کہ جادوئی ٹرین صرف ان کے لیے ہے جو سچے دل والے ہوں، یعنی جو ایماندار ہوں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ ٹرین کے سفر پر جانوروں پر چھوٹی چیز جیسے برف، تتلیاں، گیت، شہد، ان سب سے خوشی حاصل کی۔ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیسے لطف اندوز ہونا ایک نعمت ہے۔ کہانی جنگل، پہاڑ، برف اور شہد کے چشموں جیسے مناظر کے ذریعے بچوں کو قدرتی ماحول سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے روز ایک نئی اور مزیدار کہانی لا سکوں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔